من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا معسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكم بهما سنة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen. Mankind, jinn and all that exist, you honor only that ruling judge, the day of recompense and the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help. Each and everything guide us to the right path, to the straight way. شروع ایشور کے نام سے جو بڑا کرپاشیل اور اتنت دیابان ہے. ساری پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے لیے ہے جو سارے پرکاشکوں کا پرکاشک ہے. ہم اس پرمیشور کے پاپ ناشک اننت تیز دیویہ شکتی تجسوی روپ کی وندنا کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں. وہ پرماتما ہمارے بدھ اور کاریوں کو اتنت پریرنا دے، ارتھات سیدھا راستہ دکھائے. ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی ماں بھراتا براترم دیوکشن ماں سوسارموتسوہ ورشوہی بھگوان دھرمستسیہ حیاتے کرولما شریرین شمم ناسم سرومنیدھی گچھتی آکرم یاکرم سادھونام دھارامچاپی دھنانی چ بھوکشینتی نرنو کروشا رودتامپی بھارتا بھوشیانتی یگشیانتی چھیتریہ لوک کنٹکا ارتکشرو لبدھاشمانا ہنکار درپتا. اوم پورنمیدم پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے. اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی. حضرات سامعین کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، آپ کی اس سرزمین پر، آپ کی اس بستی میں میری پہلی بار آمد ہوئی ہے. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے کافی دن پہلے اس جلسے کے لیے، اس پروگرام کے لیے حضرت کی اطلاع خبر پہنچی مجھ تک. تو یہ شرف میرے لیے ہے کہ دستار بندی، دستار فضیلت حفاظ کرام کے لیے یہ پروگرام، یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرکت کا موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری آمد کو اور آپ سب کی
استقامت کو، اس مل بیٹھک کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس جلسے کو ہم سب کے لیے میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ محترم سامعین کرام، یہ جلسہ بہت اہم اور بہت مبارک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جلسے جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی مبارک اور اہم ہوا کرتے ہیں۔ وہ اس معنی کر کہ یہ جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آپ کو دلیل چاہیے تو میں پوری دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ کو رہنمائی کرتا ہوں اور بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ مطمئن ہو سکیں۔ عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے مخاطب کر کے رب نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا۔ سامعین کرام، تمام ارواح تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بحیثیت ایک خطیب اور بحیثیت ایک ذمہ دار کہ اللہ کی ذات وہاں پر موجود تھی، اور تمام روحوں نے اعتراف کیا تھا، قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ طریقہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی یہ جلسہ اللہ کے نظر میں بھی in the sight of God, in the sight of پرمیشور پرماتما پرم شکتیمان، in the sight of اللہ Almighty، اللہ کے نظر میں بہت قیمت ہے۔ اور دوسرا جلسہ فرشتوں کے بیچ میں جب مشورہ دینے کے طور پر اللہ نے اس پرتھوی پر، اس دھرتی پر جب مانو یعنی انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ خصوصی جلسہ وہاں پر ہوا فرشتوں کے بیچ میں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی قوم کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو گناہ کریں گے، خون بہائیں گے، قتل کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، جاؤ میں زیادہ بیٹر جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جلسے اور اس طرح کی کانفرنس اور مجلس اللہ کی نظر میں ان جلسوں کی، ان بیٹھک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دل سے دعا کریں اور دل کو پاک اور صاف کر لیں، نیت کو صاف کر لیں۔ جب تک نیت ہماری صاف نہیں ہوگی تو جو بات بھی ہم یہاں پر سنیں گے اور جس کے لیے ہم اپنی نیند کی قربانی پیش کریں گے تو نیت کے فساد کی وجہ سے ہماری ساری قربانی بیکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری نے کہا بھی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر موقوف ہے۔ deeds will be judged by the intention، انسان کا انٹینشن should be clean from all bad misunderstanding and bad things، تمام غلط چیزوں سے، تمام فساد سے ہماری نیت پاک اور پوتر ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، تاکہ ہم جو بھی بات سنیں اس نیت سے سنیں کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ ورنہ اس طرح کے جلسوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عمل نہیں ہے، اگر عمل کا جذبہ نہیں ہے، عمل کی نیت سے آپ جلسوں کو نہیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں تو پھر ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صاف لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جلسے پھر آپ کے لیے حشر کے میدان میں وبال جان بن جائیں گے اور آپ کو جنت کے بجائے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کا ذمہ دار یہ خود جلسہ آپ کا ہو جائے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے اس جلسے کے اندر جو بھی باتیں کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور شدھ پاک پوتر دھیان اور من سے، اور ہمارے جو سناتن دھرمی ہندو بھائی بھی یہاں پر آئے ہیں وہ بھی یہ سوچیں کہ ان کے ایشوریہ گرنتھ کی روشنی میں جو بات ان کے لیے ان کی اچھائی کی ہوگی، قرآن و سنت، نبی آخر الزماں انتم اوتار
कल की महर्षि अंतिम संदेष्टा द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बातें सुनी जाएंगी इंशाअल्लाह हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह 100% 100% ये जलसा कबूल होगा, कामयाब होगा। फिर इस जलसे के रिजल्ट और अच्छाइयाँ इलाके के अंदर आपको दिखते हुए नजर आएंगे। आइए शुरू करते हैं, कुरान करीम से बात की शुरुआत करते हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों और हमारे हिंदू भाइयों, कुरान अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी और फाइनल डिसीजन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए। अगर कोई कहता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो ये झूठ है। हालांकि कुरान में रब ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है इंसानों की। और इंसान हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशनिज्म, आशूरियू, शनुटू, there are different kind of communities and religions are found in entire world. in the world, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये कुरान नास, लफ्ज़ नास, it is Arabic word, is used for all mankind, तमाम इंसानों के लिए बोला जाता है लफ्ज़ नास। तो अल्लाह ने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये खास एक जमात, एक तबके के लिए ना हो, बल्कि अल्लाह ने कहा हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है तमाम इंसानों की। और ये कुरान मुकम्मल निज़ाम हयात, सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग मिरेकल और करामत ये है, मौजज़ा ये है, बड़ी आसानी के साथ एक मासूम सा बच्चा 2, 2.5, 3 साल की मेहनत के बाद 3,22,000 कुरान करीम के अल्फाज को बड़ी आसानी के साथ अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता है। यानी वो इस बात के ऊपर एबल हो जाता है कि वह आपको सूरह फातिहा से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान वो आपको सुना दे। ये खुला मौजज़ा कुरान करीम का है। दुनिया के अंदर कोई और ऐसी किताब नहीं जिसको बाज़ाब्ता तौर पर उसको याद किया जा सके, कोई किताब नहीं है ऐसी। भले ही हमारे हिंदू भाई की ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, और क्रिश्चियनिटीज, जुडाइज्म, यहूदियों की बाइबल है, मत्ता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास आदि ग्रंथ, तालमुद वगैरह वगैरह, दसातीर वगैरह, कोई भी किताब आज तक किसी इंसान ने इन शास्त्रों को याद नहीं किया, न कर सका। लेकिन ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है हमारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों। सिर्फ कुरान का ये मौजज़ा है कि बड़ी आसानी के साथ एक बच्चा मेहनत करके याद कर लेता है, वो आपको सुना सकता है पूरा कुरान खड़ा होकर एक वक्त में, इन वन टाइम एट अ टाइम सुना सकता है वो बच्चा आपको, कहीं अटकेगा नहीं, कहीं भटकेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो कुरान को सुना देगा। और इस कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये भी है कि आज तक 1450 साल पहले इस धरती पर अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। इस धरती पर इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अल्लाह ने 1450 साल पहले इस ईश्वरीय ग्रंथ को, इस कुरान को अवतरित किया, नाजिल किया मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। आज तक इसका एक नुक्ता भी नहीं बदल सका, न चेंज हुआ है, न बदला है, न कोई तब्दीली हुई। आप कहेंगे कि किसी ने कोशिश नहीं की है जनाब। बड़े बड़े तुर्रम खां, दज्जाल के चेले, राक्षस रावण की औलाद भी आए इस धरती पर। दुनिया इंसानियत के जालिम लोग भी आए, आदमखोर दरिंदा सिफत इंसान पैदा हुए इस धरती पर, जिनका ना कोई धर्म था और जिनका ना कोई अकीदा, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कोई आस्था था। वो आए और इस कुरान को आग के हवाले किया। आपको शायद याद नहीं, हिंदुस्तान की इस पवित्र धरती पर जब जालिम अंग्रेज आए तो उस वक्त इस हिंदुस्तान की इस धरती को बचाने के लिए हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मुत्तहिद होकर, सर पे कफन बांध कर
ظالم انگریز کے خلاف میدان میں آ گئے تھے، تو اس وقت انگریز نے پوچھا ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ان کو انرجی کہاں سے ملتی، ان کو طاقت کہاں سے ملتی، ہر تیسرے دن یہ میدان میں آ جاتے ہیں اور کسی چیز کی فکر کیے بغیر کون سی طاقت ہے ان کے پیچھے جو ان کو چارج کر رہی ہے اور ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ کچھ ظالموں نے، کچھ غداروں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، پیچھے کوئی طاقت نہیں، صرف ایک چیز ہے جو ان کو روحانی اعتبار سے مضبوط کرتی، وہ ہے ان کی دھرم شاستر قرآن کریم۔ جب تک قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں، تب تک ان کو طاقت ملتی رہے گی وہاں سے، اور اس قرآن کا جب تک وجود ہوگا تب تک یہ مسلم قوم مردہ نہیں ہو سکتی، ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی ظالم اور باطل طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اور پھر انہوں نے کہا تو ہم قرآن کو اگر مٹا دیں، اگر ان کی اسی پاور ہاؤس کو ہم نسٹ کر دیں تو پھر یہ مسلمان تو کمزور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ظالم انگریز نے سب سے پہلے دلی کی سرزمین سے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو لے کر آگ کے حوالے کیا، جلا دیا، ان کو بھسم کر دیا، اور جہاں جہاں پر قرآن کے نسخے ملتے وہ قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے کی پوری تیاری کیے ہوئے تھے۔ ایک مولانا صاحب نے کہا کہ ایک ان پڑھ گوار ظالم انگریز، دشمنان ہندوستان، ہمارے اس پوتر بھارت کا سب سے بڑا دشمن آج بھی اگر کوئی ہے وہ کرسچن، جین اور وہ انگریز ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے حمایتی یا دوست نہیں، بلکہ وہ غدار ہیں۔ آج بھی اندر سے وہ کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اندر سے وہ ہندو مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، نفرت کر کے سیاست کی، نفرت کی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں۔ ورنہ بظاہر میں پوری کانفیڈنٹ ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہندو اور مسلم بھائی کے اندر کوئی اختلاف، کوئی نفرت نہیں، بلکہ گنگا جمنی تہذیب شروع سے ہے ان کے بیچ میں۔ آج بھی ایک دوسرے کی شادیوں میں، ایک دوسرے کے گھر میں، دروازے پر چائے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ گنگا جمنی تہذیب ہے اور یہ خون کا سب سے پرانا رشتہ ہے جو حضرت آدم کے کوکھ سے اگر ہندو بھائی پیدا ہوا ہے تو اس سے ہمارے مسلمان بھی پیدا ہوئے۔ بہرکیف لیکن یہ غدار لوگ آئے ہندوستان پر اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی، نفرت کی سیاست، اپنی کرسی اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے ہندو مسلم کے بیچ میں نفرت کی بہت ساری سازشیں تیار کی اور کانسیپٹ کو ایجاد کیا، اور انہوں نے سوچا کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ان پڑھ گوار آدمی تو قرآن کے نسخوں کو مٹا دے گا، یہ قرآن کسی مسلمان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز نہیں۔ دنیا کی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز، کرنسی بدلی جا سکتی، نوٹ چینج کیا جا سکتا ہے، قانون بدلا جا سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کا فیصلہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ظالم انگریز کو چیلنج کر کے کہا ہمارے ہندو بھائیو ذرا سوچئے گا، ذرا دیکھیے گا کہ اس قرآن کا اور مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ اس ہندوستان کی اس پوتر دھرتی کو بچانے کے لیے آج کچھ لوگ ثبوت مانگ لیتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں، ابھی ایک بچہ اپنی تقریر کے اندر کہہ رہا تھا کہ بلکہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہندو ہندی ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان۔ اگر مسلمان کی قربانی نہ ہوتی، 70,000 ہمارے مسلم علماء قربانی اپنے خون کو پیش نہ کرتے، اپنی جانوں کی قربانی پیش نہ کرتے، خدا کی قسم ہمارا یہ ہندوستان آج آزاد نہ ہوتا۔ ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر اگر وہ مقابلہ نہ کرتے ان ظالموں کے، تو بہرکیف اس ظالم انگریز کو کہا کہ تم قرآن کے نسخوں کو نہیں مٹا سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اس پرماتما نے، اس گاڈ نے اس دھرتی پر بھیجا ہے، یہ اسی کا کلام ہے، نہ تو ہم بچا سکتے ہیں اور نہ تم مٹا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ نسخوں کو تو جلا دیا، جہاں جہاں پر بھی قرآن کے نسخے ملیں گے میں مٹا دوں گا، جلا دوں گا، کون روکے گا مجھے، میں ہٹلر کی اولاد۔ انہوں نے کہا کہ آؤ تجھے دکھاتے ہیں یہ قرآن کیسے محفوظ ہے۔ آج بھی 2 بچوں کو بلایا،
کہا کہ بیٹے چل قرآن کریم کی تلاوت شروع کر. 9 گھنٹے کے اندر 9 سال کا معصوم بچہ 9 گھنٹے کے اندر پورا قرآن بنا دیکھے الحمدللہ سے لے کر 300 پاروں گزرتے ہوئے من الجنت والناس تک 9 گھنٹے کے اندر بیک وقت ایک بیٹھک میں ایک زانو کے اندر وہ پورا قرآن سناتا ہے. اس وقت ظالم انگریز کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں اور اس وقت تائب ہوتا ہے کہ مولانا میں نے سوچا تھا کہ قرآن کے نسخوں کو اگر مٹا دوں گا تو قرآن مٹ جائے گا. میں قرآن کے نسخوں کو تو مٹا سکتا ہوں لیکن ان معصوم بچوں کے سینوں کو نہیں مٹا سکتا جن کے اندر قرآن محفوظ ہے. یہ ہے وہ قرآن کریم کا اعجاز اور قرآن کریم کی حفاظت اللہ کرتا. اور ہمارے ہندو بھائی سوچ رہے ہوں گے ہمارے سناتن دھرمی بھائی تو یہ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جس طریقے سے ہماری ہندو بھائی آپ کے بیچ میں آپ کے عقیدے اور آستھا کے مطابق آپ کا شاستر ہے، آپ کا دھرم شاستر ہے، ایشوریہ گرنتھ ہے. ایگزامپل رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید. اس کے بعد پران، بھوشیہ پران، کلکی پران، متسیہ پران، گرور پران، بھاگوت پران، شیو پران اینڈ انکاؤنٹیبل پران. 18 جو پائے جاتے ہیں 46 پران. اس کے بعد اپنشد، اس کے بعد تب رامائن، مہا بھارت، گیتا کا نمبر آتا. یہ بات کی پستک ہے لیکن ان سے پہلے یہ بڑی ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق رگ وید ایشوریہ گرنتھ ہے، ان کا کانسیپٹ ہے. یعنی جس طریقے سے قرآن کا مقام ہمارے مسلم کے لیے ہے، قرآن کی عزت و احترام ہے، جسٹ لائک دیٹ سیم اسی طریقے سے ان کا رگ وید یجروید کا کانسیپٹ کے بارے میں ان کا آستھا اور عقیدہ. لیکن میں بتا دوں آج جو ہم لوگ جھگڑ رہے ہیں، آج جو مسلم قوم بھی گمراہ ہو رہی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ قرآن سے ان کا رشتہ کمزور ہو رہا. نبی پاک علیہ السلام کی لائی ہوئی آخری شریعت، رب ذوالجلال کے فائنل ڈیسیزن، اس سے رشتہ مسلمانوں کا کمزور ہو چکا، جس کی وجہ سے آج یہ مسلم قوم کمزور ہو رہی ہے. نہ دنیا میں کامیاب ہے، نہ مرنے کے بعد جلدی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ہمارے ہندو بھائیوں آج جو بہت پتہ نہیں کتنی تنظیمیں اور سنگٹھن بن چکی ہے جو آگ سلگانے کا کام کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. کیوں؟ وہ شاستروں کو نہیں پڑھتے. آئیے فضیلت کیا ہے شاستروں کی؟ قرآن اور وید کی روشنی میں میں کمپیئر کر رہا ہوں اور بائبل کی روشنی میں کمپیئر کر رہا ہوں. تب میں قرآن سے لاسٹ میں تصدیق کروں. بائبل کہتا one who listens my talk. یہ جو شاستر ہے، کسی بھی قوم کی حقیقت جاننے کے لیے شاستروں کو پڑھیے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی وہ قوم کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ ان کی تاریخ ضرور موجود ہے اس کے اندر. اور شاستر کا مقام کیا؟ شاستر کو جان کر، ان کو مان کر ہم کدھر جا سکتے ہیں، ہم غلط راستے پر جا سکتے ہیں یا صحیح راستے پر جا سکتے ہیں. آئیے شاستر آپ کو بتاتا. One who listens my talk doesn't follow it, he will not enter the paradise. بائبل کہتا ہے، جیزس کہتے ہیں. بائبل کرسچن، یہودی کے عہد جدید عہد قدیم بائبل 5 ہے، ان کے چیپٹر 5 ہے. متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس آج کل نہیں مانی جاتی، وہ محذوف ہے، اس کو ہٹا دیا گیا. لیکن ان چاروں کتابوں کو جوڑ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ یہودی اور کرسچن ان کی شاستر دھرم شاستر. تو اسی متی کا ایک ورس، ایک آیت، ایک سینٹنس ہے، one who listens my talk. The Jesus said in Bible, Jesus حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کرسچن بھائیوں کے پرماتما خدا ایشور گاڈ. Jesus said, one who listens my talk doesn't follow it, he will not enter the paradise. جو صرف میری باتوں کو سنتا، شاستروں کو جو صرف سنتا ہے، doesn't follow، عمل نہیں کرتا، تو definitely he will not enter the paradise. Paradise it means جنت. وہ پیراڈائز کو نہیں جائے. کون؟ جو صرف سنتا.
سن لیا ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا. آپ نے پوری رات تقریر سن لی کہ نماز فرض ہے, سنت پہ عمل کرو. فساد وقت میں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سن لیا کہ ایک سنت پر اگر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, لیکن عمل نہیں. نماز پڑھنا فرض ہے, جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے تو کفر کے دروازے تک پہنچ جاؤ. ان سپائٹ آف دیٹ تب بھی ہمارے نوجوان دوست راتوں کو پکچر تو دیکھیں گے, موبائل کے اندر واٹس ایپ فیس بک تو چلائیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ ون ہو لسنس مائی ٹاک, جو سنتا ہے میری باتوں کو. آپ قرآن اس کی تصدیق کرے گا, آخر میں دیکھ لیجیے. ون ہو لسنس مائی ٹاک, جو انسان میری باتوں کو صرف سن لیتا ہے, doesn't follow it, عمل نہیں کرتا, he will not enter the paradise. سننے کی وجہ سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی چیز قابل قبول ہے, is respectable and acceptable, تو وہ عمل ہے, تقوی ہے. بہت زیادہ جانکار, بہت بڑے ترم خواہ گیانی یا بہت زیادہ دولت رکھنے والا, کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں جو سب سے زیادہ رب سے ڈرے گا, definitely he will success, یقیناً وہ کامیاب ہوگا. تو بائبل کہتا ہے ون ہو لسنس مائی ٹاک. کرسچن بھائی ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں. One who listens to my talk doesn't follow it, he will not enter the paradise. Jesus said in the Bible. آئیے ہمارے ہندو بھائیوں, شریمد بھگوت گیتا مہا بھارت کے میدان میں شری کرشن جی کو نے ارجن کو جو اپدیش دیا تھا, اور سنجیو کے ذریعے سے جو بادشاہ کو دکھایا گیا تھا, مہاراجا کو, اس پورے کانسیپٹ کو جو جمع کیا گیا ہے اسی کو گیتا بولتے ہیں. تو گیتا کے اندر, گیتا ایک چیپٹر ہے مہا بھارت کا, تو اسی گیتا کا ایک شلوک ہے, یشاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نس سدھم واپنتی نہ سکھم نہ پرانتی. جو انسان دھرم شاستر کے ودھی کو, قانون کو متسرج چھوڑ دیتا ہے, یا شاستر, یا جو شاستر, شاستر ایشوریہ گرنتھ, شاستر ودھی, ودھی قانون, سسٹم, سمویدھان, رول, ریگولیشن. یہ شاستر ودھی, جو انسان ودھی کو چھوڑ دیتا ہے, متسرج چھوڑ دیتا ہے, ورتتے ہو جاتا ہے, کام کرتا, نفس پرست بن جاتا ہے. من نے چاہا شراب پینے کے لیے شراب پی لیا, اگر کسی کی خواہش یہ ہوئی کہ کرسی پانے کے لیے دنگے کروا دو تو دنگے کروا دیا, یا کسی کی یہ خواہش ہوئی کہ نہیں جناب ہم کو تو خدا بننا ہے, اور بھیڑ جمع ہو کر کے معصوم انسانوں کی اگر ہتیا ہو گئی, ہتیا کر دی. یا اگر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو نفس انسان کی خواہش کی تکمیل کے لیے, اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. اگر ورتتے کام کارتا, کام پرست بن جاتا ہے, دھرم پرست نہیں رہتا. کام پرست مطلب پرست ہو جاتا ہے, ورتتے ہو جاتا ہے, ورتتے کام کارتا. تو ایسے آدمیوں کا انجام کیا ہے ہمارے ہندو بھائیوں؟ دیکھیے, جو انسان شاستر کے قانون کو چھوڑ دیتا ہے, ایشوریہ گرنتھ کو نہیں مانتا ہے. ایشور کہتا ہے کہ ظلم ستم مت کرو, ایشور کہتا ہے کہ ایک پرماتما کی بھکتی کرو, ایشور کہتا ہے کہ میں ایک ہوں, ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم, دوسرا پرماتما نہیں ہے. ایشور کہتا ہے کہ میری ہی پوجا کرو, ایکم تسیتے بھکتیوان سے شیاما, اے پرماتما ہم تیری ہی سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاتے ہیں. اور ایشور کہتا ہے کہ میں چدن ید وشن ست سکھایو یا رشنیت یہ کئیتمشٹو ہی کرشٹنانی وچرننی. وہ پرماتما کہتا ہے کہ تمام پرجائیں اس ایک پرماتما کی ہی بھکتی کریں. ایشور یوں کہتا ہے رگوید کے اندر, ماں بھراتا بھراترم دیوکشنما سوسارموتسوہا. سنسکرت بول رہا ہوں میں, جو دنیا کی سب سے پرانی زبان ہے, سب سے پراچین تم لینگویج اگر کوئی ہے تو وہ سنسکرت ہے. تو سنسکرت زبان کے اندر بھی میں نے کلمہ پڑھا. آپ کہیں گے کہ عبداللہ صاحب کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے.
ہم یہ کہیں گے آپ سے کہ سنسکرت زبان بھی اللہ کی زبان ہے. اللہ created the all language because Quran said اختلاف السنتکم والوانکم. تمام زبان کو اللہ نے کریٹ کیا، پیدا کیا، تمام زبان کو. کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ کٹ کے ایک دوسرے سے مل کر پھر ایک نئی زبان تیار ہوتی. اور پھر سنسکرت زبان بھی باضابطہ ایک زبان ہے. سنسکرت زبان میں بھی نبی آئے ہیں، سنسکرت زبان میں بھی اسلام کا نام ہے، سنسکرت زبان میں بھی اسلام کا کلمہ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. کون کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صرف عربی زبان میں آئے؟ نبی اور جتنے بھی 1,24,000 انبیاء کرام آئے ان کی زبان کے بارے میں کسی کو تحقیق نہیں، لیکن ممکن ہے سنسکرت زبان اگر کسی علاقے کی کسی قوم کی زبان تھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. تو سنسکرت زبان میں بھی کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا ہوگا. تو بہرکیف یہ سنسکرت زبان میں ہے کیا توحید پرستی. ایشور کہتا ہے کہ ایک پرماتما ہے، نام انیک ہے. اندرم مترم ورون مگنی ماہی رتو دیوسس سپرنو گرتمانم ایکم سدوپرا بدا ودنتی وشنو برہما شیو ہراریا گنین سکلو ہم صدا ہرے. پرماتما ایک ہے، ایک پرماتما کی باتوں کو مانو، اس ایک پرماتما کی ایک ہونے کا وشواس کرو، اعتماد رکھو، کانسیپٹ رکھو، آستھا رکھو. شاستر کہتا ہے. لیکن اگر ہندو بھائی اگر ہم ایسا نہیں کریں، پرماتما کہتا ہے ماں بھراتا براترم. کتنا اچھا ایک شلوک ہے، دیکھیے. ماں بھراتا براترم دیوکشنما. تمام انسان بھائی بھائی بن کر، بہن بہن بن کر، ایک من اور گتی بنا کر. کتنی اچھی سوچ ہے یہ جنوید کی. دیکھیے ایشور کیا کہتا. اس لیے میں یوں کہا کرتا ہوں ہندو بھائیوں، قرآن کو آپ بعد میں پڑھیں، پہلے آپ اپنے ایشوریہ گرنتھوں کو خود چن چن کر پڑھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اگر مسلمان قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن و سنت کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں کرتے. یہ رب کے وفادار، رب سے وفاداری کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی گھر کی کھیتی نہیں ہے، ان کی شریعت. جو آج تحفظ شریعت کے نام پر اتنی محنت ہمارے مسلم علماء کرام کرتے ہیں، وہ ان پڑھ اور گوار لوگ ہیں جو اسلامک شریعت کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامک شریعت کے اندر تشدد ہے، اس کے اندر آزادی سلب کر لی گئی ہے، اس کے اندر گروتھ نہیں، اس کے اندر امپروومنٹ نہیں، اس کے اندر ترقیات کے تمام چیزوں کو مسدود کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں آؤں گا کہ اسلام کے اندر کتنی اچھائی، اسلام کے اندر کتنی زیادہ کشادگی، اور اسلام تمام دنیا کے مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے. اسلام مسئلہ نہیں ہے، تمام مسائل کا حل. ٹوائلٹ میں جائیں گے آپ، کیسے جائیں گے؟ دائیں کی بائیں پیر لے کر کے. کس طرح بیٹھیں گے؟ دنیا کے اندر کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو آپ کو ٹوائلٹ میں جانے کے بعد بیٹھنے کا طریقہ بتا دے، استنجا کرنے کا طریقہ سسٹم بتائے. لیکن قربان جاؤ، اسلام کی دامن میں آئیں گے تو اسلام کے اندر ٹوائلٹ میں جانے کا، نکلنے کا، بیٹھنے کا، استنجا کرنے کا، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ تک بھی نبی پاک علیہ السلام اسلام کے پلیٹ فارم سے بتا کر چلے گئے. یہ وہ اسلام ہے. تو بہرکیف یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتان ناسا سدھم واپنتی ناسا سدھم واپنتی نہ سکھم نہ پرامگتی. جو انسان شاستر کو نہیں مانتا ہے، دھرم پرست نہیں ہوتا، کرم پرست کام پرست ہو جاتا ہے، من پرست ہو جاتا ہے، تو اس آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی. اگر ہمارا ہندو بھائی ایشور کی مرضی کے خلاف جائے گا، پرماتما کی مرضی کے خلاف جائے گا، تو وہ بھی نرک